اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس آیہ کریمہ میں 3 حکم دیے ہیں۔ ایک نعمتوں کی یادآوری کا، وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں اور جن کے ذریعے اللہ نے تمہیں برتری دی ہے عالمین کے اوپر، انہیں یاد کرو۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اوفوا بعہدی، جو عہد تمہارا میرے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس عہد کو وفا کرو۔ اور تیسرا حکم ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے رہبت اختیار کرو، رہبت مجھ سے رکھو فقط۔ رہبت کا عموماً جو ترجمہ و تفسیر کیا گیا ہے وہ خوف کے معنی میں کیا گیا ہے، اور یہ مشکل ہمیشہ ہے اردو زبان والوں کے لیے۔ 2 وجہ سے یہ مشکل ہے۔ ایک، اردو زبان کی جو مشکلات ہیں، محدودیت ہے کہ اردو بولنے والوں نے اردو کو زیادہ مراعات نہیں کیا، اس کو وسعت نہیں دی، اور اردو کو علمی زبان نہیں بنایا۔ مذہبی طبقے نے عربی کو اردو کی جگہ جاگزین کیا ہے، اور سیکولر لوگوں نے انگریزی کو اردو کا بدل قرار دیا ہے، اور دونوں ہی اردو سے محروم ہیں، جبکہ عام ہماری بول چال کی زبان اردو ہے۔ شاید بلکہ یقیناً مسلمانوں میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اردو ہے۔ عربی زبان جو ملک ہیں اور ان کی آبادی، اور اسی طرح فارسی زبان اور ان کی آبادی، یہ مل کر بھی اردو زبان اور اس کی آبادی کے برابر نہیں بنتے۔ اردو مسلمین کی اکثریتی زبان ہے، لیکن جس قوم کی یہ زبان ہے اس قوم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنی زبان کو زندہ زبانوں میں سے اور مترقی زبانوں میں سے بنائیں۔ اور دونوں طبقات ہی جب اپنے افکار، اپنے نظریات اور علوم اپنی قوم میں پیش کرتے ہیں تو ذریعہ ابلاغ کا اردو ہے اور فہم کا ذریعہ عربی اور انگریزی ہے۔ عربی میں کافی مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اردو میں زحمت نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے میں یہ زبان محدود ہو گئی ہے، اور مکمل طور پر علوم کی یا مذہب اور دین کے منابع کی ترجمانی مکمل طور پر نہیں کر پاتی۔ ہر چند کثرت سے تراجم و تفاسیر و کتب موجود ہیں، لیکن ان کے اندر یہ خلل رہتا ہے، جیسا یہاں اس اصطلاح کے بارے میں ہے ایایا فارہبونی۔ اس رہبت کا معنی خوف کرتے ہیں، ڈرنا۔ تقویٰ کا معنی بھی خوف کرتے ہیں، اور خوف کا معنی بھی خوف کرتے ہیں، خشیت کا معنی بھی خوف سے ہی کرتے ہیں، جبکہ یہ عربی الفاظ
مترادف نہیں ہیں۔ ان سب کا معنی خوف نہیں ہے۔ خوف خود عربی اصطلاح ہے اور قرآن نے استعمال کیا ہے یہ لفظ متعدد مقامات پر اور کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح رہبت بھی قرآنی اصطلاح ہے، قرآن نے اس کو خوف جتنی کثرت سے تکرار سے استعمال نہیں کیا، لیکن متعدد آیات میں رہبت کا ذکر ہے مختلف الفاظ میں یا مشتقات کی صورت میں۔ اور اسی طرح خشیت کا بھی ذکر ہے اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جن کا ترجمہ یا تفسیر خوف کیا جاتا ہے۔ اور اردو میں یہ اس لیے راسخ ہو گیا ہے یہ معنی خوف کا، کیونکہ فارسی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ پہلے فارسی زبان والوں نے، بھائی کہ فارسی زبان زیادہ فصیح و وسیع ہے اور فارسی والوں کو فارسی سے لگاؤ بھی ہے، اور کسی حد تک کہتے ہیں فارسی سے ان کو تعصب بھی ہے فارسی کے ساتھ۔ اس وجہ سے انہوں نے متعدد عربی الفاظ اپنی زبان سے نکالنا شروع کیے ہیں اور ان کو فارسی میں تبدیل کیا ہے، لیکن تراجم میں ابھی تک یہ کمی دور نہیں ہوئی، خصوصاً قرآن کریم کے اور دینی منابع جیسے روایات ہیں ان کے جو قدیمی معانی چلے آ رہے ہیں انہی کو آنے والے بھی تکرار کر دیتے ہیں بغیر اس کے کہ ان میں تحقیق کریں اور ان لغات کی فقہ معلوم کریں، حقیقت معلوم کریں اور ان کی صحیح اصلی معانی ان کے دریافت کر کے پھر ترجمہ کریں یا تفسیر کریں۔ یا فرحبون عام معنی یا ترجمے سب میں یہی ہے کہ فقط مجھ سے ڈرو۔ یا عربی قاعدے کے مطابق جس طرح سے یہ لفظ بنا ہے تاکیدات کے ساتھ اور اس کو فرحبون کے اوپر مقدم کیا گیا ہے، پہلے لایا گیا ہے، یہ تاکید ہے اور شدید تاکید کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ جب کسی بات کو تاکید کرنا ہو اور مخاطبین کو متوجہ کرنا ہو کہ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اس کی مراعات بہت ضروری ہے، تو اس طرح کی تاکیدات کلام میں لگائی جاتی ہیں، ہر زبان میں ہے۔ عربی کی تاکیدات کا ایک اپنا نظام و دستور ہے اور عربی قاعدے کے مطابق یہاں جتنی تاکید کے لیے جو قواعد تھے وہ سارے یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فرحبون پہ جب توقف کرتے ہیں تو فرحبونی ہے، اصل میں یہ بھی تھی اس کے آخر میں نون کے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مجھ سے رہبت اختیار کرو، نہ کہ فرحبون یہ جمع کا صیغہ ہو اور نون کے نیچے جو زیر ہے یا کسرہ جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، اردو میں ہم زیر کہتے ہیں، یہ علامت ہے کہ یہاں ایک حرف اور موجود ہے جس کی نیابت یہ کسرہ یا زیر کر رہی ہے اور وہ یا ہے۔ فرحبونی، فقط مجھ سے رہبت اختیار کرو۔ یہ تیسرا دستور ہے، چونکہ بنی اسرائیل رہبت رکھتے تھے اور شدید رہبت تھی ان کے اندر، ان کی عملی زندگی میں معمولات میں رہبت محسوس ہوتی تھی، بلکہ ان میں سے بعض کو تو قرآن نے یہ اختصاصاً یہ قرار دیا ہے کہ انہوں نے وہ رہبت بھی اختیار کی ہوئی تھی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر نہیں کی تھی، اس کو اپنے لیے انہوں نے لازمی قرار دیا، لیکن پھر اس کی پابندی بھی نہیں کی انہوں نے، وہ رہبت جو خود اپنے لیے اختیار کی تھی۔ اور اتنا رہبت کو اپنے لیے امتیازی نشان بنایا انہوں نے کہ ان کے جو مذہبی طبقہ تھا، مذہبی پیشوا اور علماء، وہ راہب ہی کہلانے لگے، اور قرآن نے بھی ان کو
یہی عنوان دیا ہے، احبار و رہبان۔ حبر کی جمع ہے احبار، حبر علماء یہود، اور اسی طرح رہبان راہب علماء نصارہ، مسیحی علماء کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی راہبت کا ان کے دین میں، مسلک میں بہت اہم دخل ہے، راہبت کو وہ بہت اہمیت کے ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں حکم دیا ہے، لیکن ساتھ یہ تاکید کی ہے کہ فقط اللہ سے راہبت اور اللہ کی راہبت اختیار کرو۔ باقی جو آپ نے راہبت اختیار کی ہوئی ہے وہ اللہ کے مد نظر نہیں ہے۔ جو اللہ کو پسند ہے راہبت، وہ تمہاری اختیار کردہ راہبت کے سے ہٹ کر ہے۔ جیسا اور بھی آیات ہیں اس طرح کے قرآن کریم میں، جہاں پر قرآن کریم نے اہل دین کی تصحیح کی ہے۔ جیسے بر کے بارے میں قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ بر یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کو منہ کر کے بیٹھ جاؤ یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ بر نہیں ہے۔ بر کی خود قرآن نے تشریح کی ہے کہ یہ بر ہے۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ جو خود ساختہ مذہبی اعمال و طریقے و رسومات آپ اختیار کر لیتے ہو، جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ اللہ کو قبول نہیں ہیں، وہ تمہارے اپنے اختیار کردہ ہیں۔ اچھے کام بھی ہوں تو بھی اللہ نے ان کو نہیں اپنے آپ سے منسوب کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کے پسندیدہ کام ہیں۔ اچھے بھی ہوں تو بھی چونکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا یہ بر شمار نہیں ہوتے، یہ اچھے کام تمہارے۔ بر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح راہبت کے بارے میں بھی قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے راہبت کا ایک وسیع نظام بنا کے اسے اختیار کیا تھا۔ اور یوں نہیں کہ فقط بنی اسرائیل کو حکم ہے راہبت کا، جیسا بیان ہوا کہ جتنے احکام و فرامین بنی اسرائیل کے نام سے انہیں دیے جا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ عمومی حکم ہے۔ یہاں چونکہ مثال بنی اسرائیل کی دی جا رہی ہے، اس لیے خطاب ان کے ساتھ خطاب ان کو ہوا ہے، لیکن حکم عمومیت رکھتا ہے، چونکہ یہی حکم دیگر آیات میں مومنین کے لیے، مخاطبین قرآن کے لیے بھی تکرار ہوا ہے۔ اور اسی طرح اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، ہر چند یہاں خطاب بنی اسرائیل کو ہے لیکن حکم میں عمومیت ہے، یہ سب کے لیے وفائے عہد۔ قرآن کریم نے بھی اس کو مومنین کے لیے اختصاصی طور پر ذکر کیا ہے۔ اور وَإِيَّیَ فَارْہَبُونَ بھی ایسا ہی ہے کہ راہبت اللہ کی اختیار کرو، یہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے لیکن حکم عمومی ہے، یعنی مخاطبین قرآن و مومنین بھی، الذین آمنوا، یہ بھی لازمی ہے ان پر کہ فقط اللہ کی راہبت اختیار کریں۔ لیکن چونکہ راہبت کو کھولا نہیں گیا، تبیین نہیں ہوئی درست طریقے سے راہبت کی، اور راہبت کو مترادف خوف کا قرار دیا گیا، اور باقی ملتے جلتے الفاظ کو بھی خوف بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ پھر آگے خوف کیسے، عملی شکل خوف کی کیا ہوگی، وہ خوف جو راہبت کے نام پر ہے، وہ خوف جو خشیت کے نام پر ہے، وہ خوف جو خود خوف کے عنوان کے تحت ہے، یا وہ خوف تقویٰ کے عنوان کے نیچے ہے، پھر آگے اس خوف کی زیادہ وضاحت نہیں کی گئی، تو اس سے ابہام پیدا ہوا ہے ان ساری اصطلاحات میں جو قرآن نے ہدایت کے لیے اختیار کی ہیں نظام ہدایت میں۔ راہبت رغبت کے مقابل میں ہے، خوف رجا کے مقابلے میں ہے۔ خوف کی حالت متقابل، مخالف حالت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ رجا ہے، اور قرآن نے ان کو اسی تقابل کے ساتھ ذکر کیا ہے، خوف اور رجا۔ عام استعمالات میں بھی
متقابل اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، خوف و رجا، اور رغبت کے مقابلے میں رہبت ہے۔ اسی طرح دیگر اصطلاحات بھی ہیں جو اپنی مخالف حالت سے زیادہ وضاحت ان کی ہو جاتی ہے۔ خوف رغبت کے مقابلے میں نہیں ہوتا، خوف رجا کے مقابلے میں ہے۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان توقع ہے، انسان کو امید ہے، انسان کو منتظر ہے، انسان کو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی نقصان دہ چیز، خطرناک چیز، کوئی نحس چیز انسان کے اوپر وارد ہونے والی ہے، انسان کی ناپسندیدہ اور ناخوشگوار حالت یا کیفیت پیش آنے والی ہے۔ اس کیفیت کا اگر انسان کے اندر یہ توقع پیدا ہو جائے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ حالت پیدا ہو جائے کہ مجھے انہی دنوں میں، آج کل میں یا دور یا نزدیک نقصان ہونے والا ہے، کوئی میرے لیے مشکل بڑی کھڑی ہونے والی ہے، میرے ذات کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے اموال کے لیے، کاروبار کے لیے، یا دیگر جو معاملات مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اور یہ کیفیت اور یہ توقع جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کے شواہد و قرائن بھی موجود ہوں۔ ویسے نفسیاتی بیماری کے نتیجے میں بسا اوقات خوف پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، یعنی یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس خوف کے شواہد نہیں ہوتے۔ انسان توہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے نقصان ہونے والا ہے، یا کوئی آدمی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ رجا کے مقابلے میں اصطلاح خوف یہ ہے کہ جب انسان علامات سے اور شواہد اور مختلف ثبوتوں سے یہ بھانپ لے اور اسے تسلی ہو جائے کہ مجھے یہ نقصان یا یہ ناگواری پہنچنے والی ہے، اس کیفیت کو انسان خوف کہتا ہے، یا انسان کے اندر اس کیفیت کا نام خوف ہے۔ اور اس کے برعکس اگر انسان کو یہ توقع ہو انہی قرائن، شواہد اور ثبوتوں کی روشنی میں، ان کی گواہی کے ساتھ، کہ انسان کو کوئی اچھی خوشگوار خبر ملنے والی ہے، فائدہ ملنے والا ہے، کوئی اچھی بشارت ملنے والی ہے، کوئی نعمت انسان کو نصیب ہونے والی ہے، مشکل انسان کی دور ہونے والی ہے، حالات بگڑے ہوئے انسان کے سدھرنے کے قریب آ پہنچے ہیں، ایسی علامتیں جب ظاہر ہوتی ہیں اور انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں، قلب میں، اس کو رجا کہتے ہیں۔ امید خوشگواری کی، بہتری کی، اس کو یعنی توقع، یہ رجا کہلاتی ہے، اور امید کسی نقصان کی یا توقع کسی نقصان کی، یہ خوف کہلاتی ہے یہ چیز۔ اگر یہ کیفیت انسان میں ہو تو اس کے لیے ہم خوف کا لفظ ہی استعمال کریں گے ان خصوصیات کے ساتھ، یعنی انسان کے اندر یہ توقع ہو کہ کوئی مجھے نقصان پہنچنے والا ہے، کوئی میرے پاس جو نعمت ہے یہ مجھ سے چھننے والی ہے، یا کوئی ناگواری مجھے پیش آنے والی ہے، کوئی خرابی ہونے والی ہے میرے متعلقہ امور میں کسی بھی پہلو سے۔ یہ توقع رکھنا یا ناگوار چیز کی امید، یہ خوف ہے، اور خوشگوار چیز کی امید یہ رجا ہے۔ دونوں کو ہم امید ترجمہ کر سکتے ہیں۔ رہبت اس کو نہیں کہتے۔ رہبت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ناگواری انسان کو پیش آنے والی ہے اور شواہد اور قرائن سے، علامات سے انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر آنے والی ہے۔ اگر یہ ہو جائے، یہ ناگواری انسان کو پیش ہو جائے، جب طاری ہو جائے، وہ نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، وہ ناگواری جو پیش آنی تھی وہ ہو گیا ہے، یعنی انسان کو یہ امید تھی کہ اس کا بیمار گھر میں یہ فوت ہو جائے گا، اور وہ
اللہ کے حکم سے ہو گیا، فوت ہو گیا، تو خوف فوت ہونے کے بعد نہیں ہے، ناگواری جب وقوع پذیر ہو جاتی ہے، وہ منتظرہ حالت پیش آ جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، پھر اسے خوف نہیں کہتے، اس کو حزن کہتے ہیں، جو جب تک وہ نقصان ہوا نہیں ہے، امید ہے نقصان ہونے کی، توقع ہے، ڈر ہے نقصان ہونے کا، یہ خوف ہے۔ لیکن جب نقصان ہو گیا ہے، اب خوف نہیں ہے، چونکہ خوف اسی امید کو کہتے ہیں، ناگواری کے وقوع سے پہلے وقوع پذیر ہو جائے پھر وہ خوف بھی ختم ہو گیا، اس کی جگہ پر حزن آ جاتا ہے۔ ناگواری کے احساس کو پھر انسان کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک پریشانی اور دکھ، تأسف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، جسے عربی اصطلاح میں حزن کہتے ہیں۔ رہبت رغبت کے مقابلے میں ہے، اور رغبت زیادہ واضح ہے، مفہوم رغبت کا، یا ترجمہ بھی رغبت کا تقریباً صحیح کیا گیا ہے، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی۔ اردو میں رغبت کا جو معمول ہے ترجمہ وہ چاہت ہے، یا فارسی میں اس کا ترجمہ اسی طرح سے کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کی کشش یا تمایل ہے، رجحان کسی شے کی طرف، اور اس کے انسان کسی حسن یا جاذبے یا فائدے کو دیکھ کر جب انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، تمایل پیدا ہوتا ہے اس فائدے کے حصول کے لیے، اور انسان کو اکساتا ہے اس شے کے قریب یا اس کام کے کرنے کے لیے، اس آمادگی کو رغبت کہتے ہیں۔ یعنی صرف چاہت نہ ہو، بلکہ چاہت نے انسان کے اندر ایک آمادگی بھی پیدا کر دی ہے اس پرکشش چیز کے حصول کے لیے، یا اس مرغوب امر کے حصول کے لیے انسان میں آمادگی بھی پیدا ہو گئی ہے، یہ رغبت ہے۔ ورنہ فقط معلومات کی حد تک انسان کو یہ پتہ ہو کہ اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں، جیسے ہے مثلا ہمیں علم ہے کہ اچھے کھانے کون سے ہیں، برے کھانے کون سے ہیں، بے مزہ کھانے کون سے ہیں، اس طرح کی معلومات ہر آدمی کو اپنے علاقے کے لحاظ سے ہوتی ہیں، لیکن یہ جتنی معلومات ہیں اس کی کہ یہ اچھے کھانے ہیں، ان سب کے حصول کے لیے اس میں آمادگی نہیں ہوتی، یا پیسے نہیں ہوتے، یا ارادہ نہیں ہے، یا ابھی اس کا جی نہیں چاہتا، کسی بھی وجہ سے آمادہ نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرزو ہے اس کے اندر، لیکن رغبت نہیں ہے۔ آرزو یعنی کسی وقت یہ کھا لے، یہ چیز اچھی پسندیدہ چیز جو اس کے معلومات کے مطابق اچھی ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، یہ اگر مل جائے تو انسان کی آرزو ہے، تمنا ہے، لیکن آمادگی کے بغیر ہے، ابھی انسان اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس لیے اس کو رغبت نہیں کہتے۔ رغبت وہ تمایل ہے، رجحان ہے، اور جھکاؤ ہے کسی شے کی طرف جو آمادگی ظاہر کرتا ہو، ارادہ بھی ظاہر کرتا ہو، یہ رغبت ہے۔ چاہت میں، پسند میں، اور اس کی کشش میں آ کر اس کی طرف مائل ہو جانا۔ رہبت اس کے مخالف حالت کا نام ہے، یہ بھی قلبی کیفیت کا نام ہے۔ رہبت یعنی کسی شے کے اندر ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے، اس سے دور ہٹتا ہے، اس سے، اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ایسی کوئی خصوصیت انسان پر نمایاں ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں انسان احساس کر لیتا ہے کہ یہ ممکن ہے میرے لیے نقصان دہ ہو، ممکن ہے میرے لیے مشکلات اس کی وجہ سے پیدا ہوں، یا کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان اس سے گریز کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کنارہ گیری کرتا ہے اس سے انسان، کہ اس کے اندر خطرہ انسان کو محسوس ہو رہا ہے۔ اس خطرے کے احساس کے بعد
گریز کی حالت کا نام رغبت ہے۔ یہ رغبت کشش یا فائدہ دیکھ کر رجحان پیدا کرنا، رغبت پیدا کرنا، تمایل پیدا کرنا ہے، جھکاؤ رکھنا اس شے کے حصول کے لیے، اور رہبت خطرہ دیکھ کر اس کے اندر یا نقصان دیکھ کر، ضرر دیکھ کر اس شے سے پیچھے ہٹنا، کنارہ کشی اختیار کرنا اور اس سے گریز کرنا۔ یہ گریز کا نام رہبت ہے۔ اور چونکہ خوف میں اور کیفیت ہوتی ہے انسان کی، گریز اور چیز کا نام ہے۔ ہر چند اس کے اندر موجود، یعنی رہبت جس گریز کا نام ہے، کنارہ کشی کا نام ہے یا بچنے کا نام ہے، اس کا سبب انسان کی یہ آگاہی ہے کہ اس کام کے اندر، اس شے کے اندر یا اس ماحول کے اندر خطرہ ہے۔ یہ خطرے کا احساس یہ باعث بنا ہے کہ رہبت کو بھی خوف ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ رہبت گریز ہے، کنارہ کشی ہے خطرے کے احساس سے۔ اور جس چیز سے انسان کنارہ کش ہوتا ہے، ممکن ہے یہ سب کے لیے نہ ہو یہ خطرناک چیز۔ ایک انسان خود تشخیص دیتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز خطرناک ہے۔ مثلاً ہم مثال دیتے ہیں عموماً معمول کے مطابق جیسے ہو رہا ہے، رغبت اور رہبت کی دو مثالیں ہم لیتے ہیں لوگوں کے معمولات سے۔ عموماً مٹھائیاں انسان کی مرغوب چیزیں ہیں، مزاج انسان کا، طبیعت انسان کی ایسے ہے، تمام انسان بالاتفاق تمام دنیا میں آباد ہیں، مٹھائی پسند کرتے ہیں انسان، اپنے اپنے ذائقے، مزاج اور فارمولے کی بناتے ہیں جیسی بھی ہو، لیکن پوری دنیا میں جو مشترکہ چیز ہے وہ مٹھائی ہے کھانے کی چیزوں میں۔ مثلاً ہندی بھی کھاتے ہیں، عرب بھی کھاتے ہیں، ایرانی بھی کھاتے ہیں، افریقن بھی کھاتے ہیں، یورپی بھی کھاتے ہیں، غربی بھی کھاتے ہیں، شرقی بھی کھاتے ہیں۔ تمام انسان انواع و اقسام کے یہ سب مٹھائی کو پسند کرتے ہیں، ذائقہ ان کا، ان کی طبیعت ان کی مائل ہے اس کو کھانے میں۔ لہٰذا جب یہ مٹھائی ہوتی ہے یا نہ بھی ہو ان کے پاس اور ان کا جی کرتا ہے مٹھائی کھانے کو، تو یہ جو اندر ان کے آمادگی پیدا ہوتی ہے، ارادہ پیدا ہوتا ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے، خواہش، شوق پیدا ہوتا ہے، ایسا شوق جس نے اس کو اس کے حصول کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے آمادہ بھی کر دیا ہے، اسے رغبت کہتے ہیں۔ یہ مٹھائی کی خواہش، جو شوق ہے اور انسان اس کے حصول کے لیے آمادہ بھی نظر آتا ہے، یہ شوق یا یہ تمایل رغبت ہے۔ اور یہی جو چاہت لوگوں کے لیے مٹھائی کی چاہت ہے، پسندیدہ چیز ہے، خوشگوار ہے، یہ شوگر کے مریض کے لیے جس کے خون میں مقدار زیادہ ہے، شکر کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے اور تجزیہ نہیں ہوتی، شوگر جو اس کے جسم میں جاتی ہے خوراک میں، وہ باقاعدہ طور پر ہضم ہو کر یا تحلیل ہو کر انسان کے خون میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ تحلیل ہوئے بغیر اسی خام حالت میں انسان کے خون میں چلی جاتی ہے۔ اور ہیں کثرت سے ہیں، اس وقت روز بروز بڑھ رہی ہے ان لوگوں کی تعداد۔ یہ اسی مٹھائی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اسی مٹھائی سے گریز کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے گریز نہیں کرتے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی خوفناک چیز ہے یا کوئی بڑی ڈراؤنی چیز ہے، نہ، یہ بڑی مرغوب چیز ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شوگر کی بیماری نہیں ہے، لیکن جس کو یہ بیماری ہے اور اسے معلوم ہے کہ جب میں یہ مٹھائی کھاؤں گا تو میری مقدار شوگر کی اور بڑھ جائے گی اور میرے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، یہ اس مٹھائی سے بچتا ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، گریز کرتا ہے اس کے تناول سے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ خطرہ ہے اس کے اندر۔ ہر چند یہ بظاہر اچھی چیز ہے لیکن میرے لیے خطرہ ہے اس کے اندر،
اس خطرے کو بھانپنے کے بعد اس سے گریز کرتا ہے۔ یہ جو کیفیت انسان کے اندر ہوتی ہے، ہم روزانہ معمولات میں دیکھتے ہیں، اس بچنے کو، اس گریز کو، اس کنارہ کشی کو رہبت کہتے ہیں۔ خطرے کا احساس کر کے اس سے دور رہنا، بچنا، یہ رہبت کہلاتا ہے۔ یہ خوب، اب ہم یہ دیکھیں کہ عملی طور پر لوگوں میں رغبت بھی ہے اور رہبت بھی ہے معمولات زندگی میں، کھانے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، تفریحات میں، معمولات زندگی میں اگر ہم خود غور کریں، اور فرق بھی ہے ان میں۔ ایک آدمی کی مرغوب چیز دوسرے کی مرغوب ہے، یا ایک کی مرغوب چیز دوسرے کی مرغوب ہے۔ بعض انسان ایک چیز میں رغبت رکھتے ہیں، دوسرے بعض اس میں کوئی رغبت نہیں رکھتے، بلکہ شدیداً اس سے گریز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ کئی کھانے ایسے ہیں جو بچے پسند کرتے ہیں، بڑے نہیں کرتے، یا ایک مزاج والے کھاتے ہیں، جیسے پاکستانی، ہندوستانی مرچوں والے، مسالے والے کھانے رغبت سے کھاتے ہیں، لیکن دوسری اقوام ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ مرچوں سے بچنا رہبت ہے، چونکہ انہیں اول تو کھاتے ہوئے اس کے اندر جو شدت ہے، کھاتے ہوئے تلخی ہے، وہ انہیں ڈراتی ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، وہ ناگوار ہے۔ اور دوسرا، وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے معدے میں جا کر جو اس کے ذریعے سے سوزش پیدا ہوگی، جلن ہوگی، اس سے ڈرتے ہیں۔ پھر دیگر عوارض جو مرچیں کھانے سے، مسالے کھانے سے ان کو معلوم ہے، یا ان کے توہم یا تخیل ہے، اس کی وجہ سے اس سے گریز، خطر محسوس کر کے اس سے گریز کی حالت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حالت رہبت کہلاتی ہے۔ یہ رغبت کے مقابل حالت کو رہبت کہتے ہیں، اور معمول کی چیز ہے۔ رغبت اور رہبت ہر آدمی کی اپنی ذاتی شخصی زندگی میں ایک تجربہ ہے، اور معمولات میں سے ہے۔ روزانہ انسان رغبتیں اور رہبتیں تجربہ کر رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ حرام چیزیں ہیں لیکن انسان مرغوب سمجھتا ہے، اور کتنی حلال چیزیں ہیں جن سے انسان رہبت اختیار کرتا ہے۔ مثلا عموماً جو زیادہ عادی ہوتے ہیں مرغن غذائیں کھانے کے، اور تلی ہوئی غذائیں کھانے کے، یا گوشت کھانے کے، عموماً سبزیوں سے اجتناب کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ یہ گریز، ان کی ناپسندیدگی کر کے گریز کرنا، یہی رہبت ہے۔ اور دوسری کوئی اچھی چیز ہو تو اس کے اندر ان کی رغبت ہے۔ پس رہبت و رغبت لغوی لحاظ سے بہت ہی واضح چیزیں ہیں دونوں۔ خوف اور چیز ہے۔ خوف یہ ہے کہ عنقریب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گی، ممکن ہے مریض ہو جاؤں، ممکن ہے فوت ہو جاؤں، ممکن ہے میرے ارد گرد لوگ اس ناگوار حالت میں مبتلا ہو جائیں، اور مجھے مالی خسارہ ہو جائے، مجھے اور سماجی طور پر کوئی خطرہ لاحق ہو جائے۔ یہ حالات اور قرائن اور شواہد سے درک کر لینا کہ عنقریب میرے اوپر یہ خطرات آ سکتے ہیں، متوقع ہیں، اس کیفیت کا نام خوف ہے یہ۔ لیکن جو انسان احساس خطر کر کے اپنے اندر ایک گریز کی حالت پیدا کرتا ہے، وہ رہبت ہے۔ اور رہبت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خوفناک چیزوں جیسی چیز سے رہبت اختیار کرے، چونکہ انسان کبھی کسی اچھی چیز سے جو دوسروں کے لیے نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، لیکن یہ اس سے اجتناب کرتا ہے، اس کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی ایسی تصویر یا ایسا تصور ہے کہ یہ چیز میرے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یا گریز انسان اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ ممکن ہے اندر سے دل چاہتا ہو ایک کام کرنے کو، لیکن کسی ضابطے کے تحت اس سے گریز کرتا ہے، قانون اس سے بچاتا ہے، دور کرتا ہے اسے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں قانوناً ممنوعہ چیزیں ہیں، لیکن انسان کے لیے مزاجاً مرغوب چیزیں ہیں۔
ہر انسان چاہتا ہے میں یہ تناول کروں، میں یہ چیزیں کھاؤں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ اور چونکہ یہ انسان قانون کا پابند ہے، احترام کرتا ہے، لہٰذا گریز کرتا ہے۔ ہر چند اس کے دل میں تمایل ہے، رغبت ہے، لیکن عملاً اس کے اندر گریز ہے، کنارہ کشی ہے، دوری اختیار کرتا ہے، بچتا ہے اس سے۔ یا شرعاً ممکن ہے ایک چیز انسان کے لیے ممنوع ہو اور مزاجاً انسان کے لیے مرغوب ہو، اور وہ جائز بھی ہو لیکن انسان پسند نہیں کرتا، یا ناجائز ہو اور انسان پسند کرتا ہے اس کو لیکن اجتناب کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، یا کسی اور وجہ سے کوئی بھی عامل ہو سکتا ہے رغبت کا، کسی بھی وجہ سے انسان اس شے سے کنارہ کش ہوتا ہے، دور رہتا ہے۔ اور ممکن ہے یہی خطرہ ہو نقصان کا، یا جیسے ایک اور مفہوم ہے خشیت، جس کا معنی خوف کیا جاتا ہے، اور وہ بھی خوف ہے اس کے اندر، لیکن خوف اس کا معنی نہیں ہے، لازمہ ہے اس کا۔ اور خشیت کا معنی ہے پرواہ، خوف نہیں ہے، پرواہ۔ رہبت کی طرح خشیت میں بھی انسان پرواہ کرتا ہے۔ پرواہ یعنی کسی کی خاطر کسی کام سے اجتناب کرتا ہے انسان، کسی اور کی خاطر، کسی ضابطے کی خاطر، کسی قانون کی خاطر، کسی معیار کو پورا رکھنے کے لیے انسان اجتناب کرتا ہے۔ اس کو خشیت کہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قانون کی سخت پرواہ ہے، قانون نہیں توڑتے، قانون کا احترام ان کی ترجیحات کے اندر ہے، اور قانون کے خلاف نہیں جانا انہوں نے۔ اس کو کہتے ہیں یہ خشیت ہے، یہ خشیت قانون ہے، یعنی پرواہ ہے ان کو، قانون کا احترام ہے، قانون کا خیال ہے، اور قانون کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کرتے۔ یا لوگوں کی معمول کی زندگی میں یہ ہے کہ جیسے والدین ہیں، بچے اپنے والدین کی پرواہ کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں بچوں کو پسند ہوتی ہیں، والدین کو ناپسند ہوتی ہیں، والدین قبول نہیں کرتے، تو والدین کی خاطر بچے ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ خشیت ہے، یعنی والدین کی پرواہ کرتے ہوئے، والدین کی خاطر، والدین کی خوشی کے لیے یا والدین کے احترام میں یہ کام نہ کرنا، والدین کی خاطر یہ خشیت ہے۔ یہ یا فرض کریں کہ یہ پولیس کے ڈر سے، بہت سارے لوگ ہیں کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں یا صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو پولیس کا ڈر ہے، حکومت کا ڈر ہے، حکومت کے خوف سے حکومت کی خاطر اجتناب کرتے ہیں، یہ بھی خشیت ہے۔ یہ یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں کئی کام وہ جی چاہتا ہے لیکن نہیں کرتے، اور دلیل یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خشیت ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں، یعنی پرواہ کر کے کسی کی خاطر جھینپ جانا، کسی کی خاطر رک جانا، کسی کے احترام میں یا کسی کے ڈر سے کسی کام کو چھوڑ دینا، یہ خشیت ہے۔ یہ رہبت پرواہ نہیں ہے، رہبت یہ ہے کہ انسان کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ کام اگر میں نے کر لیا، یہ ارتکاب میں نے کیا، تو اس کے اندر اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اپنے لیے، کہ خطر میرے لیے ہے، میں اس خطر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس شے سے دور رکھتا ہوں، گریز کرتا ہوں۔ یہ گریز احساس خطر کے لیے کوئی بھی شے ہو، کسی بھی شے میں، اعمال میں، کھانے کی چیز میں، خشیت نہیں ہے۔ خشیت کھانے سے نہیں ہوتی کہ انسان کھانے سے پرہیز کرے تو یہ خشیت ہے۔ خشیت ہوتی ہے کسی کی پرواہ، کسی کے احترام میں یا کسی کے سزا سے بچنے کے لیے، کسی کی ناراضگی کو مد نظر رکھ کر، یا اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھ کر، یا اس کی بزرگی کو مد نظر رکھ کر، یا اس کی حیثیت و شخصیت کو مد نظر رکھ کر انسان جو پرواہ کرتا ہے اور اس پرواہ کی خاطر کچھ کام کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، مد نظر وہ شخصیت ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ رہبت خطروں کے پیش نظر
ناگواری کے پیش نظر گریز کو رغبت کہتے ہیں۔ رغبت کے مقابلے میں، جیسے رغبت کو رجا نہیں مانا کرتے، رغبت کو کوئی امید مانا نہیں کرتا، رغبت کو سب شوق، چاہت، تمایل اور رجحان مانا کرتے ہیں۔ تو رغبت کا رغبت کا اس کے الٹ معنی ہونا چاہیے، اور الٹ معنی ہے گریز۔ رجحان یا تمایل کا الٹ معنی ہے گریز۔ فارسی، یہ لفظ فارسی ہیں، بہت ساری اردو کے اندر رائج ہیں، کچھ رائج ہیں کچھ نہیں ہیں، لیکن خود فارسی کے اندر جو متضاد الفاظ ہیں وہ زیادہ بہتر اس کی وضاحت کے لیے ہیں کہ رغبت کا مطلب ہوتا ہے گرایش، اور رہبت کا مطلب ہوتا ہے گریز۔ گرایش اور گریز یعنی کسی چیز کی طرف رجحان ہو جانا، یہ رغبت ہے، اور کسی چیز سے دور ہونا، گریز کرنا، یہ رہبت ہے۔ یہ ہم اس کو طبیعت میں بھی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تکوینی نظام بھی بنایا ہے، یہ رہبت اور رغبت تکوینیات میں بھی موجود ہے، اور اسے ہم ظاہر اس طرف اتنا کو نہیں کرتے۔ ہدایت کے نظام میں اس کو زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مطالب جو قرآن ذکر کر رہا ہے اخلاقیات نہیں ہیں۔ اخلاقیات سے مراد بھی جو ہم نے علوم کی تقسیم بندی کر کے اور تدوین میں جس موضوع کو اخلاق کہا ہے، یہ قرآن کے اخلاقی مطالب نہیں ہیں، یہ قرآن کے سماجی اصول ہیں۔ یہ سماجی اصول ہیں، یعنی انسانی معاشرتی زندگی کے ضابطے ہیں کہ انسان کی معاشرتی زندگی، سماجی زندگی ان دو کیفیتوں کے ساتھ ہوگی، خوف اور رجا۔ یہ دونوں انسان کی زندگی کے اندر ہوں، خوف بھی ہو اور رجا بھی ہو، بے خوف نہ ہو اور مایوس و نا امید بھی نہ ہو، قانت بھی نہ ہو، یعنی امید بالکل ٹوٹ جائے یہ بھی نہ ہو۔ ہم عموماً ان کو اخلاقیات میں پڑھاتے ہیں، لیکن یہ موضوع سماجیات کا ہے۔ چونکہ سماجیات ایک علم کے طور پر ہم نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، منایا ہی نہیں ہے، اور اسے تدوین کر کے اس کو اہمیت نہیں دی ہے، اور یہ موضوعات جن علوم کے اندر منتقل ہو گئے ہیں انہی کے رہ گئے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے ان کو مصادرہ کر لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹا کے انہیں جہاں رکھ دیں، نئے آنے والے دیکھتے ہیں یہ یہاں رکھا ہوا ہے، بس یہ انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلا ابھی جو نسل پیدا ہو رہی ہے وہ جب کتابیں پڑھتے ہیں ان سارے امور کا ذکر اخلاقیات میں دیکھتے ہیں تو وہ شک بھی نہیں کرتے کہ یہ یہیں کی چیز ہے یا کسی اور چیز، کسی اور خطے کی چیز ہے، یہاں بیٹھی ہوئی ہے لیکن یہ یہاں کی ہے نہیں۔ یعنی جو سماجی امور ہیں وہ بہت سارے اپنی جگہ پر نہیں ہیں، چونکہ سماج کا علم ہی ہم نے اختیار نہیں کیا، پسند نہیں کیا، اس کو پڑھا ہی نہیں ہے اور پڑھایا بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن اس کو سماجیات میں ذکر کر رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبونی، اور فقط مجھ سے رہبت رکھو۔ رہبت آپ کے اندر ہو، لیکن وہ فقط اللہ کی رہبت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی رہبت نہ ہو۔ جیسے خشیت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خشیت بھی فقط اللہ کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جو رسالات الہیہ، الہی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت نہیں رکھتے، یعنی پرواہ نہیں ہے، فقط اللہ کی پرواہ ہے ان کو۔ خشیت مخصوص ہو انسان کی فقط اللہ کے ساتھ۔ خشیت کا مطلب یعنی پرواہ کرنا، خوب انسان پرواہ کرتا ہے، لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، والدین کی پرواہ کرتا ہے، رشتہ داروں کی پرواہ کرتا ہے، دوستوں کی پرواہ کرتا ہے، بیوی کی پرواہ کرتا ہے، بیوی شوہر کی پرواہ کرتی ہے، اور اپنے ساتھیوں کی انسان پرواہ کرتا ہے، اپنے فرقے کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ پرواہیں
ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ کون سا انسان کس چیز کی پرواہ کرتا ہے، یعنی اپنے معمولات زندگی روزمرہ کے امور کس چیز کو مد نظر رکھ کر انجام دیتا ہے، کن چیزوں سے بچتا ہے اور کن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر بھی کرتا ہے خشیت کی بنیاد پر، اور گریز اور اجتناب بھی کرتا ہے خشیت کی بنیاد پر، یعنی لوگوں کو دیکھ کر گریز کرتا ہے اور لوگوں کو دیکھ کر کچھ انجام دیتا ہے۔ یہ خشیت الناس ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فقط اللہ کی خشیت ہو تو یہ حق بیان کر سکتا ہے، جس کے دل میں لوگوں کی پرواہ ہو یہ اللہ کا پیغام پہنچانے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو معاشرہ، جو سماج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام و قانون کے تحت بنا ہے، تو اس کے اندر رہبت اگر ہے، یعنی گریز اگر اس نے کرنا ہے تو وہ فقط اللہ کو مد نظر رکھے گریز کے لیے، نہ دوسرے کسی چیزوں کو کرنا ہے۔ اس نے گریز رکھنی ہے، جیسے رغبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کی ہیں کہ رغبتیں ہونی چاہیے تمہارے اندر، لیکن یہ رغبتیں اللہ نے جس طرح سے آپ کے لیے مقرر کی ہیں ان میں نہ کہ آپ کا خواہشات، ہوا و ہوس، رغبتوں کی زمام خواہشات کے ہاتھ میں دے دو۔ رغبتوں کو جہت دینا ہدایت کا ایک اہم حصہ ہے، چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت انسانی مکمل زندگی کو جہت دینے کا نام ہے، اور انسانی زندگی میں رغبتیں ہیں اور رہبتیں ہیں۔ اب رغبتیں اگر ہدایت یافتہ نہ ہوں، رغبتوں کو جہت نہ دی جائے اور ہم یہ توقع کریں کہ انسان ہدایت یافتہ ہے، جبکہ رغبتوں کا منبع اس کا اپنا ہے۔ رغبتیں ہوائے نفس، خواہشات نفس یا کسی اور منبع سے رغبت حاصل کرتا ہے، تمایلات، رجحانات، شوق یہ کہیں اور سے لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو رغبتوں کا حصہ ہے یا پہلو ہے وہ جہت یافتہ اور ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں میں رغبتیں رکھتا ہے جہاں اللہ نے اس کو روکا ہے۔ اور اسی طرح رہبت یعنی گریز کرنا، انسان زندگی میں کنارہ کشی بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ گریز کیسے کرے، کن چیزوں سے گریز رکھے انسان، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت مقرر فرمائی ہے کہ رغبت و رہبت دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے لینی ہے۔ رغبت کا منبع بھی اللہ ہے اور رہبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دریافت کرنی ہے کہ کس چیز سے آپ نے گریز کرنی ہے۔ یعنی گریز جب آپ کریں تو آپ کے مد نظر کیا چیزوں میں کیوں گریز کر رہا ہوں، اس سے کیوں کنارہ کش۔ عموماً ہم کہتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، کسی چیز سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، یعنی نفس، ہوائے نفس رہبت کا منبع ہے پیچھے، یا کوئی اور دنیاوی یا مادی پہلو یا خواہشات یا ہوا و ہوس یہ رہبت کا پیچھے منبع ہے۔ خب ہم ابھی اپنا جو موجودہ سماج ہے بنا ہوا غیر قرآنی اصولوں کے مطابق، رسم و رواج پہ بنا ہوا ہے، دیکھا دیکھی بنا ہوا ہے، بھیڑ چال کے مطابق بنا ہوا ہے، قومی اور قبائلی نظام کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور دیگر ایک ملغوبہ بنا ہوا ہے بہت ساری تہذیبوں کے اثر میں۔ خوب اس میں رغبتیں اور رہبتیں فراوان ہیں کہ لوگ گریز بھی کرتے ہیں۔ مثلاً ہم مذہبی لوگوں کو دیکھ لیں، کہاں سے گریز کرتے ہیں اور کہاں پہ شوق رکھتے ہیں۔ یہ جو گریز اور شوق کے جو منابع ہیں یہ قرآن نہیں ہے، چونکہ بہت ساری چیزوں سے قرآن گریز کہتا ہے، رہبت رکھو، یہ رغبت رکھتے ہیں اس میں، اور بہت سارے امور میں قرآن رغبت کا کہتا ہے اور ہم رہبت رکھتے ہیں، ہم گریز کرتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے۔ مثلا طبقاتی نظام جہاں پر پیدا ہو جائے تو ہم گریز کرتے ہیں، رہبت اختیار کرتے ہیں، اور یہی گریز پھر بنی اسرائیل نے اس کو اپنے دین کا ایک بڑا منبع قرار دیا، رہبت کو، گریز کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جن چیزوں سے ہم نے نہیں کہا تھا گریز کا، یہ ان سے بھی گریز کرنے لگے۔
مثلاً ان کے ہاں تدین اور تقوی کی علامت یہ ہے کہ مرد و عورت جو اللہ کے لیے مختص ہو جائیں وہ شادی نہ کریں، یعنی مرد عورت سے گریز کرے اور عورت مرد سے گریز کرے۔ لہٰذا ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے، گریز کرتے ہیں اس سے، یہ رہبت انہوں نے اختیار کی۔ یا اسی طرح اور آسائشیں بہت ساری، اس سے یہ دوری اختیار کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے، بلکہ بعض ان کے عجیب حالات لکھے ہوئے ہیں کہ صفائی سے بھی کہا کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی یہ جو ملنگ طبقہ ہے، ایک درویش طبقہ ہے جو صفائی نہیں، یعنی ان کی درویشی کا لازمہ یہ ہے کہ وہ نہائیں نہیں، کپڑے نہ پہنیں، کپڑے نہ بدلیں، ایک کپڑا انہوں نے اگر پہن لیا ہے تو وہ پھٹ کے خود اتر جائے، انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ یا ان کو عموماً ہم دیکھیں تو مٹی میں، خاک میں، گرد و خاک میں آلودہ ہوتے ہیں۔ کچھ تو حواس باختہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا ذہن ہی متوازن نہیں ہوتا، پاگلوں کے زمرے میں ہوتے ہیں، وہ ایک الگ طبقہ ہے۔ لیکن کچھ جو اس حالت میں نہیں ہیں، یعنی پاگل نہیں ہیں، ذہنی توازن ٹھیک ہے، ان کا سوجھ بوجھ ہے، سمجھدار ہیں، بعض پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن ان کا مذہبی جو مسلک ہے، طریقہ کار ہے، اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ آپ نے اس چیز سے پرہیز کرنی ہے جو آپ کو کسی چیز کی طرف راغب کر دے یا آپ میں کسی کو راغب کر دے۔ مخصوصاً یہ عورتوں سے اجتناب کرنا ہے آپ نے، تو عورتوں کو بھی دور رکھنا ہے، آپ نے بھی عورتوں سے دور رہنا ہے۔ عورتیں کب دور ہوں گی آپ سے؟ جب آپ گندے ہوں، آلودہ ہوں، کپڑے بدبودار ہوں، آپ کا چہرہ دھلا ہوا نہ ہو، آپ کے بال صاف نہ ہوں اور نظافت نہ ہو، تو کوئی انسان کو پسند نہیں کرتا اس حالت میں۔ یہ ان کی دینی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ نہ راغب بنو نہ مرغوب بنو، نہ آپ میں کوئی رغبت رکھے اور نہ آپ کسی چیز میں رغبت رکھو، جان بوجھ کے گندی چیزوں پہ بیٹھ جانا، بدبو، تاکہ آپ جہاں سے گزریں تعفن شدید آپ کے پاس سے آئے۔ یہ اسی سلسلہ تدین کا حصہ ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ رہبت جو آپ نے اختیار کی ہے، گریز و دوری، زندگی کے لوازمات سے دوری، آسائشوں سے دوری، نعمتوں سے دوری اور بہت سارے مفید کاموں سے دوری یا لازمی امور سے، یہ تم نے خود اختیار کی ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر نہیں کی۔ اگر آپ نے رغبت رکھنی ہے جیسا کہ ہے، یعنی رغبت اور رہبت انسان کی فطرت کا لازمہ ہے، جیسے خوف اور رجا، امید، خوشگواریوں کی، اچھائیوں کی، کامیابیوں کی امید، انسان جو کام بھی کرتا ہے تو رجا کی بنیاد پر کرتا ہے، ورنہ اگر مایوس ہو تو وہ کچھ بھی نہیں، نہ کام کرے گا، نہ کاروبار کرے گا، نہ پڑھے گا، نہ پڑھائے گا، نہ کوئی انفرادی نہ سماجی کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ سب کچھ جو انسان کرتا ہے تو اس امید کے ساتھ کہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس کا اچھا نتیجہ مجھے ملے گا، میں جو پڑھ رہا ہوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں محنت کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے حتماً اچھے فوائد اس کے نصیب ہوں گے، میں کام کاروبار کر رہا ہوں، میں کئی ملازمت کر رہا ہوں، میں مشقت کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں نتیجہ ہے ان کا اور یقیناً ملے گا مجھے نتیجہ، یہ رجا ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان آگے بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ یعنی آج اگر ہم انسان کو دیکھیں، یہ جتنی ترقی انسان نے کی ہے اور حیرتناک ترقی کی ہے، اس حیرتناک ترقی کے پیچھے رجا کا و امید کا بڑا دخل ہے۔ یعنی مایوسی نہیں تھی، نا امیدی نہیں تھی، در عین حال انسان بعض امور میں خوف بھی رکھتا ہے، طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ یہ چیزیں جو ابھی دوسروں کو نقصان پہنچا، یہ مجھے بھی پہنچ سکتا ہے، یا
آفات میرے اوپر بھی نازل ہو سکتی ہیں، میرے امور بھی خراب ہو سکتے ہیں، میرا کاروبار بھی خراب ہو سکتا ہے، میرے بچے بھی بگڑ سکتے ہیں، میرے گھر میں بھی کوئی الجھن پیدا ہو سکتی ہے، میرے معاشرے سماج میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور قواعد ایسے ہیں یا قرائن ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس مفسدہ کو، اس فساد کو، اس نقصان کو، اس ضرر کو روکنے کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ خوف ہے۔ مثلا جب فرض کریں سیلابی بارشیں ہوتی ہیں تو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اب سیلاب آئے گا اور نقصان پہنچائے گا، تو پہلے سے حفاظتی تدبیر اور بندوبست کر لیتا ہے، تو خوف کرواتا ہے یہ کام۔ جس طرح سے محنت کرتا ہے انسان تو رجا کی وجہ سے کرتا ہے، اور اگر انسان حفاظتی تدبیریں اختیار کرتے ہیں تو خوف کرواتا ہے۔ اگر خوف و رجا کا نظام نہ ہو انسان کے اندر، انسان کی زندگی مختل ہو جائے گی۔ اسی طرح رغبت اور رہبت بھی ہے۔ کئی چیزیں انسان کو صرف فوائد نہیں یا اس کی حکمتیں نہیں کرواتی ہیں، رغبتیں کرواتی ہیں۔ رغبتیں انسان کے اندر کا احساس ہے۔ یہ انسان کے اندر کا احساس انسان سے بہت اہم فیصلے کرواتا ہے، بہت سارے اقدام انسان سے کرواتا ہے، اور بہت ساری مشکلات سے انسان کو رہبت بچاتی ہے، کہ رغبت اور رہبت انسان کی زندگی کا لازمہ ہے۔ لیکن یہ دونوں، اب مثلا رجا ہے یا خوف ہے، یا اسی طرح رغبت ہے و رجا ہے، رہبت ہے، رغبت و رہبت، یہ دونوں ہدایت کے نظام میں بیان ہوں۔ یعنی ہدایت میں ہمیں جستجو ہونی چاہیے کہ رہبت کس کی اختیار کرنی ہے، رغبت کس میں رکھنی ہے ہم نے۔ ایک رہبت جو انسان خود اختیار کر لیتا ہے، اس میں جیسے بنی اسرائیل نے اختیار کر لی تھی رہبت، اللہ نے ان کو متوجہ کیا کہ نہ، یہ نہیں ہے، یہ رہبت تمہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے جو تم نے خود اختیار کر لی ہے۔ یا فرحبونی، مجھ سے رہبت رکھو۔ یعنی رہبت بھی اللہ سے آپ نے حاصل کرنی ہے، رہبت کا معاملہ بھی اللہ نے آپ کے لیے معین کرنا ہے، نہ کہ اللہ سے گریز کرو۔ فرحبونی، مجھ سے رہبت رکھو۔ مجھ سے رہبت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنارہ کش رہو، مجھ سے رغبت نہ رکھو بلکہ رہبت رکھو، ڈرو، دور ہو جاؤ، نہ، کنارہ کشی نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ رہبت تو تم نے اختیار کرنی ہے، وہ رہبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فراہم کرنی ہے۔ جس طرح رغبت خدا نے تمہارے لیے ہدایت کرنی ہے، یعنی شعور بھی دینا ہے، آگاہی بھی دینی ہے، رہنمائی بھی کرنی ہے کہ یہ مرغوب چیزیں ہیں، ان کو حتماً حاصل کرو، اور یہ گریز کرو، ان چیزوں کے قریب مت جاؤ، یہ تمہیں نقصان دے سکتی ہیں، ان چیزوں سے آپ دوری اختیار کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ کئی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو ذکر کیا ہے، رغبت و رہبت دونوں کو ذکر کیا ہے۔ بعض آیات میں دونوں کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں صرف رہبت ہے، رغبت کا ذکر نہیں ہے۔ بعض انبیاء کے بارے میں یا انبیاء کے خاندان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دونوں امور اللہ ہی سے رکھتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ رغبت اور رہبت ہر دو اللہ کے ساتھ ہے، ان کی اپنی پسند نہیں ہے، نہ رغبت میں اور نہ رہبت میں خواہشات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ رغبت بھی رکھتے ہیں اور رہبت بھی رکھتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء میں آیا 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کے بارے میں ہر دو کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیات کے اندر آیا 90 سے پہلے جو آیات ہیں ان میں حضرت زکریا ہی کا ذکر ہے۔
وزکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، رغبت و رہبت ہر دو کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ کو۔ یہ خانوادہ حضرت زکریا کا، وہ حضرت زکریا، ان کی زوجہ، ان کے فرزند حضرت یحییٰ، یہ وہ لوگ ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ خیر میں سرعت رکھتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ رغباً و رہباً اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی ان کی رغبتیں بھی اور ان کی رہبتیں بھی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہیں، اپنی کوئی الگ بنیاد انہوں نے نہیں بنائی ہوئی۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ بنی اسرائیل نے خود رہبانیت اختیار کی اور پھر اس کی انہوں نے مراعات بھی نہیں کی جو کرنا چاہیے تھی۔ ثم یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور انبیاء کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ نوح اور ابراہیم کی اولاد و ذریت میں ہم نے نبوت بھی دی اور کتاب بھی، ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سارے ان میں سے فاسق بنے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، یعنی ہم نے پھر اسی طرح یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے اور انہی میں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی، اور جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت و رحمت ڈالی۔ اور پھر ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور رہبانیت جو انہوں نے خود اختیار کر لی، ابدا کر لی، ہم نے نہیں ان کو، رہبانیت جو انہوں نے اختیار کر لی تھی، نہ مطلق رہبانیت، ان کی مخصوص رہبانیت جو خود انہوں نے کہ ہم نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی دوری، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی اجتناب، اس سے کنارہ کشی، ایک محتاط زندگی گزارتے تھے۔ جیسا کہ بعضوں نے رہبت کو یہی کہا ہے کہ وہ خوف جو احتیاط کی بنیاد پر ہو اس کو رہبت کہتے ہیں۔ خوب یہ محتاط ہو گئے تھے اور اللہ نے نہیں کہا تھا کہ ان چیزوں سے دوری اختیار کرو، لیکن انہوں نے خود سے ایک نظام بنایا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، اور یہ طے کر کے پھر اس کی مراعات بھی نہیں کی۔ ما کتبنا علیہم، ہم نے یہ رہبانیت ان پر لازم نہیں قرار دی، انہوں نے خود ابدا کی، الا ابتغاء رضوان اللہ، تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ فما رعوہا حق رعایتہا، اپنی بنائی ہوئی رہبانیت کی بھی مراعات نہیں کر سکے۔ فأتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، خوب ان میں سے بہت سارے ایسے پھر فاسق نکلے، یعنی پہلے بہت ہی متدین اور مرتاض اور محتاط اور راہب بنے، لیکن اس رہبانیت کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ ایسے ہوتا ہے ابتدا میں کچھ لوگ جذبے میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، انہیں آسان لگتا ہے یہ کام، بقول حافظ شیرازی کے کہ عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ہا، کہ بعض کام انسان کو آغاز میں بہت آسان لگتے ہیں لیکن جب شروع کرتا ہے تو پھر مشکلات پیش آتی ہیں، پھر انسان ایک ایک کر کے اس عہد سے پھر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ اپنے لیے مخصوص رہبانیت اختیار کی تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے نہیں آپ پر لازم کی تھی، آپ نے خود اپنے لیے یہ رہبانیت اختیار کی اور پھر اپنی اختیار کردہ رہبانیت کے بھی پابند نہیں رہے۔ اس لیے اس آیہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں فرمانا ہے کہ فقط مجھ سے رہبت اختیار کرو، یعنی گریز و اجتناب و احتیاط جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، نہ کہ خود اپنے لیے
ایسی احتیاطیں یا ایسی گریز رکھ لو وہ چیزیں جو پھر مراد بھی نہ کر سکو. چونکہ رہبت میں ان کا ایک ماضی تھا جسے قرآن نے ذکر کیا، اور بھی کئی آیات ہیں کہ ان کے اندر رہبت تھی، لیکن وہ رہبت متوازن نہیں تھی، وہ رہبت اللہ کے دستور و فرمان کے مطابق نہیں تھی. جس طرح رغبتیں انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق پیدا کر لیں، اسی طرح رہبتیں بھی اپنی مرضی سے انہوں نے بنائی جن کی مراعات نہیں کر سکے. یا فرحبون، فقط رہبت خدا سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رہبت کا آپ کو نظام دیا ہے اس کی پابندی کرنی ہے آپ نے، نہ کہ خود سے رہبت اختیار کرو یا جن چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے آپ کو مرغوب ان سے مرغوب ہو جاؤ. باقی صلی اللہ علیہ وسلم.